ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے ضیاع کی متحمل نہیں ہو سکتی. جانی اور مالی نقصان سے بچانے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر تیز کی جائے. اچھی طرز حکمرانی اور عوامی شراکت پر مبنی ترقی وقت کی ضرورت ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سیلاب زدہ علاقوں کے دورے میں گفتگو. سپہ سالار کا قصور ملتان جلال پور پیروالا کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ. سول انتظامیہ اور فوج کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے پر زور. متاثرین کو آبادکاری اور بحالی تک مکمل تعاون کی یقین دہانی. فیلڈ مارشل کی امدادی کارروائیوں میں مصروف اہلکاروں سے بھی ملاقات. جذبے کی تعریف. سیلاب متاثرین کو ریلیف دینے کا مشن. حکومت نے IMF سے بل 3 ماہ مؤخر کرنے کی اجازت مانگ لی. وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت خزانہ نے عالمی مالیاتی ادارے سے رابطہ کیا. IMF نے سیلاب سے نقصانات کا ڈیٹا مانگ لیا. پاور ڈویژن رواں ہفتے ہی تفصیلات فراہم کرے گا. پاک چین کی دوستی باہمی احترام اور تعاون کی مثال ہے. ثقافت، امن، خوشحالی اور مشترکہ مستقبل کے لیے ایک اہم پل ہے. صدر آصف علی زرداری کا چینگدو میں دوسرے گولڈن پینڈا انٹرنیشنل کلچر فورم سے خطاب. ایوارڈ جیتنے والوں کو خراج تحسین. صدر مملکت کی چینگدو میں وزیر برائے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ اور ممبر پولیٹیکل بیورو سے ملاقات. سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت. پاکستان کے خلاف سازشوں اور پروپیگنڈے میں مصروف مودی سرکار اپنی فوج کی بنیادی ضروریات پوری نہ کر پائی. بھارتی فوجی اپنی ہی حکومت سے بغاوت پر اتر آئے. ریاست بہار میں وردی پہن کر احتجاج. مطالبہ پورا نہ ہونے پر ہڑتال کی دھمکی. کسی بھی فوج کی جانب سے اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کا یہ انوکھا واقعہ ہے. پنجاب میں بستیاں اجاڑنے کے بعد بفرے پانی کا رخ سندھ کی طرف. دریائے سندھ میں چاچڑا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. پانی کا بہاؤ 8,37,000 کیوسک تک جا پہنچا. درجنوں بستیاں زیر آب. گڈو بیراج میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ. بہاؤ 5,14,000 کیوسک ریکارڈ. 24 سے 36 گھنٹے انتہائی اہم قرار. انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ. جلال پور پیروالا کے بعد شجاع آباد میں تباہی کی داستان. کئی دیہات ڈوب گئے. سینکڑوں مکانات ملیا میٹ. لودرا کے متعدد دیہات پانی پانی. بھاولپور میں درجنوں بستیاں زیر آب. لاکھوں ایکڑ زمین متاثر. اوش شریف میں بھی تباہی. موضع رسول پور زیر آب. ہزاروں افراد متاثر. لیاقت پور میں بے رحم موجوں نے سینکڑوں بستیوں کو لپیٹ میں لے لیا. رحیم یار خان کے متعدد دیہات بھی ڈوب گئے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا علی پور کا دورہ. ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کا مشاہدہ. سیلاب متاثرین سے ملاقات. ٹینٹ تقسیم کیے. دور دراز علاقوں سے محفوظ انخلاء کے لیے بیڑے کا بھی استعمال. کہا سیلاب متاثرین کو کھانا اور راشن فراہم کیا جا رہا ہے. سندھ میں حالیہ طوفانی بارشیں اور ممکنہ سیلاب. صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی تیاریاں مکمل. پاک فوج اور سول انتظامیہ کے افسران نے مختلف علاقوں کا جائزہ لیا. مختلف جگہوں پر بند باندھنے کا سلسلہ جاری. پاک فوج کے میڈیکل کیمپس میں متاثرہ افراد کا مفت علاج. اور میانمار کے رخائن اسٹیٹ میں بورڈنگ اسکول پر بمباری. 22 بچے جاں بحق. میڈیا کے مطابق فوج نے اسکول پر بم گرائے. سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. سب نقصان پورا کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لیاقت پور کے دورے میں متاثرین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی. ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیلاب کی صورتحال کا بھی جائزہ. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا علی پور کا دورہ. امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ. ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کا مشاہدہ. سیلاب متاثرین سے ملاقات. ٹینٹ تقسیم کیے. دور دراز علاقوں سے محفوظ انخلاء کے لیے بیڑے کا بھی استعمال. کہا سیلاب متاثرین کو کھانا اور راشن فراہم کیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا جلال پور پیروالا کا دورہ. سیلاب متاثرہ علاقوں اور گیلانی بند کا جائزہ. بوائز ہائی اسکول ریلیف کیمپ بھی آمد. کہا شہریوں کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے. NHA چوکس اور انتظامیہ سے رابطے میں رہے. مشکل گھڑی میں سب کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا. عبدالعلیم خان کا M5 پر مختلف ریسٹ ایریاز کا بھی دورہ. NHA حکام کو صفائی کا معیار مزید بہتر بنانے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت.
سیلاب کے باعث زرعی شعبہ سب سے زیادہ متاثر، حکومت سندھ کسانوں کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے، وفاقی حکومت سے بھی بھرپور تعاون کی توقع۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی گفتگو، کہا بلاول بھٹو کا ویژن سیلاب متاثرین کے لیے امید کی ایک کرن ہے، مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وقت پر کھانا ملتا ہے نہ بچوں کا دودھ، واش رومز بھی صاف نہیں، سیلاب میں گھر بار بہہ گیا، کچھ نہ بچا۔ علی پور میں سہولیات کی عدم فراہمی پر متاثرہ خواتین کی دہائی، وزیر اعلی پنجاب مریم نواز سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین، وزیر برائے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ اور ممبر پولیٹیکل بیورو سے ملاقات، دو طرفہ تعاون سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں بڑھانے پر بات چیت۔ آصف علی زرداری کا صوبہ سیچوان میں بے مثال مہمان نوازی پر اظہار تشکر، دوسرے گولڈن پینڈا فورم کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات، صدر ٹرمپ نے نیو یارک میں قطری وزیر اعظم کی میزبانی کی، بطور ثالث قطر کے کردار اور مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت۔ قطری وزیر اعظم کی نائب امریکی صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقاتیں، دوحہ پر اسرائیلی حملے سے متعلق تبادلہ خیال۔ فلسطینی ریاست کے قیام کی طرف اہم پیش رفت، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی، مسودہ فرانس اور سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا گیا، 142 ممالک کی حمایت، اسرائیل اور امریکہ سمیت 10 ممالک نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ صہیونی وزیر اعظم آگ بگولا، کہا کوئی فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی، مغربی کنارے کو بھی تقسیم کریں گے۔ نتین یاہو نے خطرناک پلان پر دستخط کر دیے۔ غزہ میں سفاکیت کی انتہا، اسرائیلی فوج کی پناہ گزینوں کے زیر استعمال اسکول پر بمباری، کثیر المنزل رہائشی عمارت بھی زمین بوس، 24 گھنٹوں میں مزید 65 فلسطینی شہید، تعداد 64,756 ہو گئی۔ نیوزی لینڈ میں غزہ کے حق میں مظاہرہ، ہزاروں افراد کی شرکت، یمن میں بھی ہزاروں افراد باہر نکل آئے، فلسطینیوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ نتین یاہو جنگی مجرم، غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، نیو یارک کا میئر منتخب ہوا تو نتین یاہو کی گرفتاری کا حکم دوں گا، امیدوار زہران ممدانی کا عزم برقرار۔ نتین یاہو کی گرفتاری واضح کرے گی کہ نیو یارک عالمی قوانین کو مانتا ہے، ممدانی کا نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو۔ امریکہ نے بھارت پر پھر بجلی گرا دی، G7 ممالک سے چین اور بھارت پر ٹیرف عائد کرنے کا مطالبہ۔ کینیڈا میں G7 ممالک کے وزراء خزانہ کا اجلاس، پیوٹن کی جنگی مشین کو ملنے والی آمدنی روکنی ہوگی، امریکی وزیر خزانہ کی گفتگو، روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر ٹیرف زیر غور ہے، اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ روس کا علاقہ کومچات کا ایک بار پھر زلزلے سے لرز اٹھا، ریکٹر اسکیل پر شدت 7.4 ریکارڈ، روس کے مشرقی علاقوں میں سونامی وارننگ جاری کرنے کے 1 گھنٹے بعد واپس، کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ دبئی میں اسپنرز کا راج، عمان کو 93 رن سے ہرا کر پاکستان کا فاتحانہ آغاز، 161 رنز کے تعاقب میں عمان کی ٹیم صرف 67 رنز پر آؤٹ ہوئی۔ سفیان مقیم، سائم ایوب اور فہیم اشرف کے 2 شکار، شاہین ابرار اور نواز کی 1 وکٹ، محمد حارث 44 گیندوں پر 66 رنز کی شاندار اننگز کھیلنے پر میچ کے ہیرو قرار۔ ایونٹ میں آج سری لنکا اور بنگلہ دیش کا مقابلہ ہوگا۔ ایشیا کپ کا ہائی وولٹیج مقابلہ، پاک بھارت ٹاکرا کل دبئی میں لگے گا میدان، آمنے سامنے ہوں گے بھارت اور پاکستان، سنڈے بنے گا فنڈے، میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا، دونوں ٹیمیں آج تیاریوں کو فائنل ٹچ دیں گی۔ سابق بھارتی کرکٹر ہربھجن سنگھ نے میچ کی مخالفت کر دی، کہا یہ میچ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہم لیجنڈز لیگ میں بھی نہیں کھیلے تھے۔ انشاءاللہ جی ہم بہت زیادہ پر امید ہیں، پاکستانی ٹیم بہت اچھا کھیلے گی۔ انڈیا تو ویسے ہی ڈرتا ہے پاکستان سے، اس نے کیا کرنا ہے، جس طرح ہم نے اب ان کے رافیل گرائے ہیں اسی طرح اب ہم ان کی وکٹیں گرائیں گے۔ میں کرکٹ اتنا نہیں دیکھتی شوق سے، لیکن جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو میں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہار جاتے تو لوگ انہیں بالکل ڈیگریڈ کر دیتے، نہیں یار ان کو سپورٹ نہیں کرو، تو میرے حساب سے انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، دل لگا کے اور محنت سے اپنا میچ کھیلیں اور میچ جیتیں۔
جس طرح رافیل گرا ہے اسی طرح بھارت کے وکٹیں گرائیں گے. ایشیا کپ میں پاک بھارت میچ کے لیے شائقین بے صبری سے منتظر. کہا میچ میں جنگ جیسی صورتحال ہو جاتی ہے, پاکستان ہی جیتے گا. اور سعودی پرو لیگ میں الاتحاد کی مسلسل دوسری کامیابی, الفتح کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا. انگلش فٹ بال چیمپئن شپ میں اپسوچ ٹاؤن نے شیفیلڈ یونائیٹڈ کو 5-0 سے شکست دی. جیڈن فلوگن نے ہیٹ ٹرک اسکور کی.